یہ آیت ایک تو اس حوالے سے یہ بہت مہم جملے ہیں، ابھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ کس حوالے سے مہم ہے۔ اس سے جو ہے وہ کئی مسلمان مفتیان نے اور مجتہدین نے یہ لیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر دوبارہ کافر ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے کہ اس کو موت کا حکم دے دیا جائے۔ یہ جو کافر ملی مرتد فطری آپ پڑھیں جو مسائل اور احکام کی کتابیں ہیں، ان میں یہ چیز موجود ہے کہ مرتد جو ہو جاتا ہے بندہ، اس کا حکم حکومت اسلامی میں کیا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، بس اس کو موت کا حکم دیا جائے۔ ان میں سے ایک کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر مرتد کیا ہے، کون سا فطری ہے، جس کو توبہ کی گنجائش موجود ہے، ہاں، وہ جو پہلے مسلمان کافر گھرانے میں تھا، کافر تھا پھر مسلمان ہوا، اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور پھر جو ہے وہ کافر ہو گیا، تو اس کے لیے حتیٰ توبہ کی گنجائش بھی نہیں رکھی ہے۔ اب آیا یہ چیز اس آیت سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو ظاہراً تو اس صرف آیت سے یہ چیز نہیں ہے، اور آیات کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت اشارہ دے رہی ہے کہ ایسی بات ہے نہیں۔ وہ کیا اشارہ کہاں سے ملتا ہے کہ نہیں، یا خدا کریم اس قسم کا بات نہیں فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی موت کا حکم دیا جانا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ فیمت کا لفظ ہے۔ فیمت کا مطلب یہ ہے کہ طبیعی طور پر وہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے خدا کی طرف سے اس کو پھانسی لگانے کا یا اس کو موت کا حکم دینے کا مسئلہ نہیں ہے، وَإِلَّا یہ نہ ہوتا کہ وہ فیمت یعنی طبیعی طور پر جو مر جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہا ہے کہ بس اس کو موت کا حکم دیا جائے اور اگر وہ کفر کی حالت میں اسی حالت میں پھر مر جائے تو اس طرح۔ فیمت یعنی پھر وہ مر جاتا ہے، نہ یہ کہ فلیمت بس اس کو مرنا چاہیے، ہاں، فیمت اور کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سے اشارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اشارہ موجود ہے کہ وہ اپنی طبیعی موت مرتا ہے کفر کی حالت میں۔ تو اس میں یہ حکم اس سے نہیں نکل سکتا ہے کہ حتماً، کیونکہ انہوں نے کس سے نکالا ہے؟ وہ اگلے جملے سے، وہ یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ، اگلے جملے سے انہوں نے یہ فتویٰ نکالا ہے جو بھی فتویٰ آپ کو سامنے پیش نہیں کیا ہے، کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کو موت کا حکم دے دینا چاہیے حکومت اسلامی کی طرف سے۔ تو وہ یہ جملہ ہے فَأُولَئِكَ، یہ قسم کے لوگ جو دین سے ہٹ جائیں، واپس چلے جائیں، حَابِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیونکہ سمجھ آئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی کر نہیں سکے تو اس کو ادھر ہی لے گئے۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو کافر ہو گئے، مسلمان ہو کر کافر ہو گئے، ان کے اعمال دنیا میں بھی ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب کیسے یہ ہوگا؟ آخرت کا تو سب کو پتہ ہے کہ آخرت میں اعمال ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہیں دنیا والے اور جہنم چلے جائیں گے۔ لیکن دنیا والے اعمال ان کے کیا ضائع ہو جائیں گے بھائی؟ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو اس کا معنی کیا کرے؟ دنیا میں ان کے اعمال کیسے ضائع ہوں گے؟ تو یہاں انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ یعنی کہ اب یعنی یہ بندہ زندہ شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اعمال ضائع یعنی اس کے کام سارے ضائع، اس کا
جو بھی یعنی جان مال وغیرہ وغیرہ ہر چیز سب جو ہے نا اب اس کے نہیں رہے ہیں، سب چیزیں اس سے فارغ، اور وہ کیا ہے؟ ضائع ہیں۔ حابطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کے اعمال ختم ہیں، آخرت میں تو ختم ہیں ہی، دنیا میں بھی ان کے اعمال کیا ہیں؟ ختم ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے پھر ان کے مطابق کہ بھائی اس کو پھانسی لگا دو، اس کے اعمال ختم ہیں، یعنی اس کا کاروبار، دنیا والا کام سلسلہ سب ٹھپ ہو چکا ہے۔ آخرت میں تو ٹھپ ہو ہی گیا ہے نا کہ جہنم جائے گا، جنت نہیں جا سکے گا، دنیا میں بھی اس کے اعمال ختم ہیں۔ اس سے جو ہے ظاہراً انہوں نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ پھر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ایک اور تفسیر میں اس نے تقریباً یہی تشریح کی ہے۔ میں آپ کو اس کا وہ تھوڑا سا اشارہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ بہت مہم بات ہے اس حوالے سے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، اچھا یہ آخرت میں مرتد ہو جانے والوں کے اعمال کا اکارت ہو جانا تو واضح ہے، البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال کی اکارت ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ ہاں، تو ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے وہ اسلامی ریاست میں جملہ شہری حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ریاست پر اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اسی اصول پر اسلامی تعزیرات کا وہ قانون مبنی ہے جو مرتدوں کی سزا سے متعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جملہ باعث بنا ہے کہ جو مفتیان ہیں اور مجتہدین ہیں وہ یہ فتویٰ دیں کہ اب جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے دنیا والے اعمال بھی ختم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا جینا ختم، کیونکہ جیے گا تو پھر تو اعمال ہوں گے، اعمال ہوں گے تو فائدہ بھی پہنچے گا، اس لیے کہ کھانا کھائے گا تو بھوک تو اس کی مٹے گی، کہیں کام کرے گا تو اس کو اجرت تو ملے گی، تو پھر اکارت تو نہیں جائیں گے نا۔ اکارت تو تب جا سکتے ہیں کہ سرے سے کام کرنے ہی نہ دیا جائے، سرے سے اس کو کہیں کنارے لگا دیا جائے کہ اصلاً نہ ہو بانس اور نہ ہی کوئی بجے بانسری، یہ معنی لیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جملہ فیمت پڑا ہے، وہ کہہ رہے فیمت وہو کافرون، کتنا طبیعی جملہ ہے، اور شاید اللہ نے اسی غلط سوچ کو روکنے کے لیے پہلے وہ جملہ کہہ دیا کہ وہ کافرانہ انداز میں مر جائے، طبیعی طور پر مر جائے، نہیں کہے فلیمت، کہ یا یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے، بلکہ صرف کہا ہے کہ اس کے اعمال کا۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ تو چیز ہے جو انہوں نے بتائی ہے اور جو روایتی انداز میں تفاسیر میں یہی معنی لیا جائے، اور ہم کیا کریں اب اگر یہ معنی نہیں لینا ہے یا یہ معنی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، جوڑ نہیں لگ رہا، تو پھر ادھر ہم معنی کون سا کریں؟ تو یہ وہ سوچ جو پہلے بھی آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے بھی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں جو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ان کا ملتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، دنیا میں ملنے والا ریوارڈ اور آخرت میں ملنے والا ریوارڈ۔ انسان کو اپنے عمل کا بدلہ کہاں کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ وہ آیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یا یہ ہے کہ من فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن کیا ہے شرن یرہ، کہ جو خیر کا ذرہ کرے گا تو بھی اس کو پائے گا، دیکھے گا۔ یرہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جو انہی آنکھوں سے کوئی دیکھے، انہی آنکھوں سے، سایرہ نہیں ہے، ابھی دیکھے گا، پائے گا، خیر کرے گا تو خیر پائے گا، شر کرے گا تو شر پائے گا، اور انہی آنکھوں سے وہ دیکھے گا۔
یہ اعمال دنیا میں اس کو جو ہے نا ملنے، لیکن جو کافر ہو گئے اب خدا کی ذمہ داری نہیں ہے، واپس چلا گیا ہے، اب اس کی اچھائی کا جواب اس کو اچھائی کی صورت میں ملنا یہ اب ذمہ داری نہیں ہے، اکارت ہو گیا ہے، اس پہ لائن پھر گئی ہے۔ یہ خدا کریم فرمانا چاہتا ہے کہ وہ ان کے دنیا میں بھی اعمال ہوں گے تو کسی کھاتے میں گنے نہیں جائیں گے، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ فَلَوْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو یہ ذمہ داری اب نہیں رہ گئی ہے۔ ایک کافر جو اپنی کفرانہ حالت میں برقرار ہے، پہلے سے کافر ہے اور آخر تک کافر ٹکا رہا ہے، اس کے لیے بھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کا فارمولہ جاری رہے گا، لیکن یہ بندہ جو مسلمان ہو کر واپس چلا گیا ہے اس پر یہ فارمولہ جاری نہیں رہے گا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ یعنی یہ اعمال دنیا میں جو انسان کو خدا کریم اسی دنیا میں اس کا ریوارڈ یا اس کا ایوارڈ دیتا ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، اثرات ختم ہو جائیں گے، یہ معنی مراد لے رہے ہیں۔ اور ان اللہ کے بندوں نے کہاں سے کہاں معنی لیا اور کتنے انسانوں کو